وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 10 اور 11 آج زیر مطالعہ ہیں۔ آج کے دو موضوعات ہیں۔ پہلا یہ ہے جلد باز انسان کے لیے ایک نصیحت، دوسرا یوم آخرت پر یقین نہ رکھنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آئیے آج کے سبق کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ امید ہے اس کے بعد تمہارا رب تم پر رحم فرمائے گا، اور اگر تم نے پھر وہی سرکشی کا طرز عمل اختیار کیا تو ہم بھی وہی عذاب دوبارہ کریں گے، اور ہم نے دوزخ کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس منزل کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے درست ہے، اور ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری سناتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 10 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور جو لوگ اس قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں یعنی عمل صالح، تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ سامعین کرام، یہ جو ابھی مضامین شروع ہو رہے ہیں یا شروع ہونے والے ہیں، اس میں تھوڑا سا میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ دیکھیں یہ سورہ اسرا ہے، یعنی اس میں سفر معراج اللہ تعالیٰ نے اس کی کیفیت بیان کی اور اپنے نبی کو سفر پہ لے گیا راتوں رات، اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی۔ تو سامعین کرام، نبی کی معراج امت کی معراج بھی ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ معراج کا جو تحفہ تھا وہ نماز کا تھا۔ دوسرا یہ قوم جو ہے، دیکھیں ایک بات جو ہے وہ اصولاً آپ دیکھیں اور اس پہ ذرا غور کریں۔ انسان معراج حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، یعنی روح کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرانی تھی۔ آپ سن رہے ہیں نا میری بات؟ اللہ تعالیٰ، دیکھیں یہ روح تو پہلے بھی موجود تھی، دنیا
ابھی بنی نہیں تھی، ہماری ارواح موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا، وہ حدیث اس کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، لوگ مجھے پہچان لیں، میرے قریب آئیں، مجھے دیکھیں، مجھے پہچان لیں، بس میں نے مخلوق پیدا کی۔ مخلوق کیا کہ روح کو جسم دینا اللہ تعالیٰ نے منظور فرما لیا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک محبت تھی۔ یہ مضمون تھوڑا سا آپ غور سے سنیں تو انسان سفر معراج کے لیے آیا ہے، زندگی کا سفر اس کا معراج کا سفر ہے، زندگی کا سفر معراج کے لیے ہے تاکہ انسان اپنی معراج تک پہنچے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور طرف میں آپ کو اشارہ کروں گا، بلکہ لے جاؤں گا وہاں پہ کہ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلا۔ آپ توجہ ہے میری طرف؟ ہاں، تو استغفروا ربکم، استغفار کرو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تمہیں ایک بہت اچھی زندگی دے گا۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، ایک معین وقت تک کے لیے، ویؤتی کل ذی فضل فضلا، اور ہر صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ تو سامعین کرام، یہی میں آپ کی توجہ دلا رہا تھا، یعنی میں نے آپ کو کہا نا کہ انسان، یہ ہمارا سفر جو ہے یہ سفر معراج ہے، معراج تک پہنچنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ معراج میں کیا ہے؟ ملاقات ہے، دیدار ہے، ملاقات ہے، کلام ہے، یہ ساری نعمتیں معراج کی ہیں۔ سامعین کرام، انسان جو ہے یہ زندگی کا سفر سفر معراج ہے، اور ہر شخص جو ہے بلندی پہ جانے کے لیے آیا ہے۔ اے طائر لاہوتی، یہ انسان جو ہے یہ طائر لاہوتی ہے، یعنی اس کا سفر جو ہے وہ لاہوت کا سفر ہے، اگر یہ اپنے آپ کو پہچان لے اور اپنی حقیقت کو پہچان لے تو یہ سفر جو ہے اپنا شروع کر دے گا۔ کیسے؟ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سفر معراج ہے سامعین کرام، یہ سورہ اسرا ہے جہاں سیر کرائی گئی، اور امت کو اب یہ ہے کہ سفر معراج کی، یہ میرا جملہ ذرا توجہ سے سنیں، امت کو اس صورت میں امت کو معراج حاصل کرنے کے لیے طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا سفر معراج کا واقعہ بیان کیا، پھر حضور کی امت کو بنی اسرائیل کا نمونہ بتایا کہ ان کا سفر بھی یہی تھا، لیکن انہوں نے فساد کا راستہ اپنا لیا، اور وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ، انہوں نے بڑائی کی اور اس سفر سے انکار کیا، اس سفر پر نہ چلے بلکہ اس کا مخالف راستہ اپنا لیا۔ تو پھر یہ ہے کہ بَعَثْنَا لَكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ پھر فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ عذاب آیا پھر اگر کوئی انکار کر دے گا اس پہ، اس سفر سے، یہ جملہ ذرا سنیں سامعین کرام، اس سفر معراج سے اگر کوئی انکار کر دے گا یا اس کی مخالف سمت اپنا لے گا، یعنی اوپر جانے کی بجائے نیچے کا سفر شروع کر دے گا، تنزلی اپنی شروع کر دے گا، تو اس پہ عذاب کے کوڑے برسائے جائیں گے۔
صرف یہاں نہیں بلکہ جہنم وجعلنا جہنم للکافرین حسیرا، قید خانے میں پھر بند کر دیے جائیں گے یوم آخرت پہ۔ اس سے نجات کا کیا طریقہ ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تمہیں وہاں لے جاتا ہے، اس راستے، وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور اگر تم اس راستے پر چلو تو تمہارے لیے بشارت ہے کہ تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ لیکن آج کا جو سبق ہے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اے لوگو اگر تم اس راستے پر نہیں چلو گے یا زبانی حامی بھر لو گے، لیکن تمہارا سفر اگر تنزل کا سفر ہوا، تمہارا سفر اگر مٹی کا سفر ہوا، تم نے اگر دنیا اور ما فیہا کو مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا آخرت کی زندگی پر ایمان نہیں ہے، تو پھر میں نے تیار کر لیا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے، جو یقین نہیں رکھتے، یوم آخرت پہ دردناک عذاب ان کے لیے ہے۔ سامعین کرام، یہ جو آیت نمبر 10 ہم پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، اس میں دیکھیں یہ صرف تقریری باتیں نہیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ تقریر ایسی تقریری محض لفاظی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ دو راستے ہیں سامعین کرام، ایک ایمان والوں کے ہیں، ایک ایمان نہ لانے والوں کے ہیں۔ اگر آپ غور کریں، یبشر المؤمنین، جو ایمان رکھتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے تو خوشخبری ہے، یبشر المؤمنین۔ لیکن جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی اگر میں تھوڑے سے الفاظ بدل لوں، جو لوگ عمل کے نتیجے پر ایمان نہیں رکھتے، جو لوگ یوم جزا پر ایمان نہیں رکھتے، اور سامعین اکرام دور نہ جائیں، ایسے لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں اور بہت کثیر تعداد میں موجود ہیں جو یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ آج دیکھیں ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، میں اور آپ، یہ یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ جبھی تو سود دیا جا رہا ہے، جبھی تو کرپشن ہو رہی ہیں، جبھی تو لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں رشوت کی صورت میں، لوگوں کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں سامعین کرام، اور خوف خدا معاشرے میں نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ لوگ یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جزائے اعمال پر یہ ایمان نہیں رکھتے۔ تو پھر کیا ہے؟ اعتدنا لہم عذابا الیما، دردناک عذاب ہے، یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں نقصان ہوگا سامنے کا۔ اعتدنا لہم عذابا الیما۔ سامعین کرام، آج دیکھیں مسلمان یعنی ہم لوگ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ مسلمان نہیں ہے، آج مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے، مسلمانوں کا امیر نہیں ہے، جماعت المؤمنین نہیں ہے، اور امیر المؤمنین نہیں ہے۔ تو یہ کیا اسلام ہے؟ لا اسلام الا بالجماع، ولا جماعت الا بالامیر، ولا امیر الا بالطاعہ۔ اسلام قائم نہیں ہو سکتا جماعت کے بغیر، جماعت ہو نہیں سکتی امام کے بغیر، رہنما کے بغیر۔ آج دیکھیں میں وہ بڑی بڑی علامات بتا رہا ہوں آپ کو جو کہ موجود ہیں۔ آپ کو نظر آ رہی ہے کوئی مسلمانوں کی جماعت، کوئی مملکت اسلام نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں۔ کوئی ایسا ملک مجھے بتا دیں جہاں علی منہاج نبوت نظام قائم ہو۔ تو اپنے خواہشات پہ آپ، کہیں بادشاہی ہے، کہیں مغربی جمہوریت ہے، کہیں بادشاہی ہے، کوئی رائے نہیں لی جاتی، اور جہاں رائے لی جاتی ہے وہاں ایک مجرم
اور مفتی متقی کی رائے ایک ہے، اس کا ایک ووٹ ہے، مجرم کا ایک ووٹ ہے اور متقی شخص کا ایک ووٹ ہے، کوئی اصحاب رائے سے کوئی مشورہ ہی نہیں لیا جاتا۔ یہ مغربی جمہوریت ہے سامعین کرام، یہ اسلامی جمہوریت نہیں ہے۔ مشورہ ہے اسلام میں لیکن صاحب رائے سے ہے، متقین سے ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کا کام مشورے سے، لیکن مشورہ تو عادل لوگوں سے لیا جاتا ہے۔ بہرحال وہ میرا موضوع نہیں آج، میں صرف یہ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کو جو میں سمجھ سکا ہوں اس مضمون پہ اپنے استاد کی رہنمائی میں، وہ یہ ہے کہ یہ ایک خاکہ بنا لیں، آگے جو مضامین آ رہے ہیں اس صورت کے متعلق یہ خاکہ بنا لیں آپ، کہ اس میں مسلمانوں کو امامت کے رہنما اصول دیے جا رہے ہیں اور بنیادی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ انسان جو ہے دعا کرتا ہے شر کی جس طرح کہ وہ دعا کرتا ہے خیر کی، اور انسان جلد باز ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے سامعین اکرام کہ دیکھیں اصولی خاکہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے کیا کردار اپنانا ہے، کیا کردار اپنانا ہے، ذہنیت کیا رکھنی ہے، تمہارا کردار کیا ہوگا، تمہاری ذہنیت کیا ہوگی، تمہارا رویہ کیا ہوگا۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ تم جلد باز نہ بنو، جلد باز نہ بنو۔ اس آیت میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ میں تمہارا حامی و ناصر ہوں، مجھ پہ بھروسہ کرو اور جلد باز نہ بنو، اپنے حصے کا کام کر کے نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ یہی تو ہے بھروسہ، یہی تو ہے توکل، کہ آپ اسباب کو استعمال کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اور کسی بارے میں یعنی ایسی توقع نہیں رکھتے۔ یعنی دعاؤں میں بھی آپ نے اگر دعا کر دی مثال کے طور پہ تو نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو، جو ہوگا ٹھیک ہوگا۔ بسا اوقات اس میں ایک اور آیت کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ بعض اوقات انسان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض اوقات تم ایک کام کو شر سمجھتے ہو، اس میں تمہارے لیے نہیں، بعض اوقات ایک کام کو تم اچھا سمجھتے ہو، اس میں تمہارے لیے شر ہوگی، وہ اچھا نہیں ہوگا۔ اور بعض اوقات تم ایک کام کو برا سمجھتے ہو، ناگوار سمجھتے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت خیر رکھی ہوگی، اس برائی میں خیر رکھی ہوگی۔ مثال کے طور پہ آپ کو میں عرض کروں، جو تاریخ اسلام ہے آپ دیکھیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں رخت سفر باندھا عمرے کے لیے، تو تقریباً کافی صحابہ ان کے ساتھ تھے، تو مقصد کیا تھا؟ عمرہ تھا، اور عمرے کے ارادے سے چلے تھے۔ تو یہ حضور نے نہیں کہا تھا کہ ہم عمرہ نہیں کریں گے، عمرے کے ارادے سے چلے تھے۔ مسلمان سب عمرے کے لیے مشتاق تھے، لیکن جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو انہیں روک دیا گیا، اور وہ سب آپ کے سامنے ہے کہ مشرکوں نے اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا۔ مسلمانوں پہ ایک غم طاری تھا، اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ جو کہ ان کے ایک اشارے پہ یعنی سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے اپنے ساتھ جو قربانی لائے اس کو قربان کر کے حلق کرا لو۔
آزاد ہو جاؤ. احرام میں تھے بہرحال، تو کسی نے نہیں کیا، تعمیل نہیں کی. یہ صرف میں بتا رہا ہوں کہ کیا حالات تھے اس وقت. مسلمانوں پہ غم کسی کیفیت تھی. بہرحال وہ پھر ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، امہات المومنین سے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ حضور آپ ابتدا کریں تو باقی سب لوگ کر لیں گے. تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور مسلمانوں نے ان کی پیروی کی. لیکن یہ بات جو تھی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، وہ کتنے فقیہ تھے، ہیں اور تھے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن میں صرف وہ ایک اشارہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ انہوں نے حضور سے پوچھا کہ حضور کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا ہے. اس موقع پہ حضرت عمر نے یہ وہ کی. اور کیا آپ نے ہمیں نہیں کہا تھا عمرے کا کہ ہم عمرہ کریں گے؟ اور پھر اس وقت مطلب حضور نے فرمایا کہ ہاں کہا تو تھا، لیکن یہ کب کہا تھا کہ اسی سال کریں گے، اگلے سال آ جائیں گے. بہرحال یہ حالات تھے. تو یہ ایک واقعہ تھا. تو اس میں جو تھی، اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واقعہ تھا. پھر کیا ہوا؟ ایسی فتح جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی فتح کا پیش خیمہ بنا دیا کہ 8 ہجری میں جو ہے مکہ، 7 میں مسلمانوں نے عمرہ قضا کیا، 8 ہجری میں مکے کو فتح کر لیا. تو میں صرف اشارات کر رہا ہوں. اور یہ سورہ فتح نازل ہوئی. کیا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے نبی آپ کو ہم نے عظیم فتح، واضح فتح آپ کو دی ہے. تو یہ سامعین اکرام یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، جو ہو جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے. جلدی نہیں مچانی چاہیے کسی بھی کام میں. اپنے حصے کا کام کر کے اللہ پہ اعتماد و بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اور جو ہمارے حق میں ہوتا ہے بہتر وہی کرتا ہے وہ. لیکن یہاں انسان کی فطرت بتائی جا رہی ہے، وہ کان الانسان عجولا، کہ انسان جو ہے وہ جلدی کرتا ہے. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اے انسان جلدی نہیں کرنی چاہیے. یہ عالم اسباب ہے، تم اپنے حصے کا کام کر لو، باقی نتیجہ میرے اوپر چھوڑ دو. میں تمہارا حامی و ناصر ہوں، تمہارے سارے کاموں کا دیکھ بھال جو ہے وہ میں کروں گا. تم میرا کام کر رہے ہو، میں تمہارا کام کروں گا. من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا. الیس اللہ بکاف عبدہ. کہ اب اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہاں کافی ہے. تو جلدی نہ کرو. بعض اوقات یدعو الانسان، پکارتا ہے انسان وہ چیز جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، بشر، شر کی دعا مانگتا ہے. یعنی اس کے نظر میں تو وہ خیر ہوتا ہے، لیکن یہ اس میں اس کے لیے شر ہے، تو اس کی دعا مانگتا ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. جیسے کہ وہ خیر کی دعا مانگتا ہے. اور انسان یعنی جلد باز ہے. تو سامعین اکرام یہ اس میں زیادہ تفصیل آپ کو کیا بتاؤں. بات یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کو کہا نا، یہ مضمون اب شروع ہو رہا ہے. مسلمانوں کی معراج کے ان کو طریقہ کار اور ضوابط بتائے جا رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات. تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کسی کام میں جلدی مت کرو، اپنے حصے کا کام کرو اور پھر معاملہ اللہ کے حوالے کر دو. دیکھیں مکی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال جو تھے، اس میں کیا تھا کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا اور صبر کرنا ہے، ظلم پہ صبر کرنا ہے. تو کتنے مظالم ڈھائے گئے سامنے کرام، لیکن جواب کا حکم نہیں تھا، صبر کا حکم تھا. اور بعض صحابہ جو تھے، یعنی وہ تاریخ کا حصہ ہے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ایک صحابی آئے، حضور نے انہوں نے حضور کو کہا کہ حضور یہ کافر وغیرہ، یہ مکی دور کا واقعہ ہے، کافر وغیرہ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم ان کا کچھ یعنی جواب تو دے دیں، اپنا دل تو ٹھنڈا کر لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ ناراض ہو گئے اور بولے تمہیں اتنی جلدی ہے، یعنی تمہیں اتنا صبر نہیں ہے۔ گزشتہ قوموں میں ایسے لوگ تھے کہ ان کو آری سے چیر دیا گیا اور انہوں نے آہ تک نہیں کی، آرے سے درمیان سے چیر دیا گیا، انہوں نے آہ نہیں کی۔ اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کرے گا اور ایک عورت صنعاء سے چلے گی اور مکے آئے گی اور اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا، لہٰذا تم جلدی مت مچاؤ۔ تو بہرحال انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے سامعین کرام، لیکن نہیں، جو اللہ والے لوگ ہیں، جو طالبان مولا ہیں، وہ رب کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہیں، ان کو راضی رہنا چاہیے اور جلدی نہیں مچانی چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں ایک بات اس میں آخری میں یہ کہہ دوں کہ روز جزا جو ہے وہ دنیا نہیں ہے، دنیا میں نہیں ہے روز جزا، کامل نتیجے کا وقت جو ہے وہ آخرت میں ہوگا، حساب کتاب اور نتیجہ وہ آخرت میں ہے، دنیا تو دارالعمل ہے، تو یہاں ہمیں عمل کرنا چاہیے، نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ جلدی نتیجہ دے تو یہ بھی اس کی مرضی ہے، نہ دے وہ بھی اس کی مرضی ہے۔ تو میں سامعین کرام تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اب ترجمہ سنا دیجئے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے آخرت پہ، اعتدنا لہم عذابا علیما، تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور پکارتا ہے، دعا کرتا ہے انسان شر کی جیسے کہ وہ دعا کرتا ہے خیر کی۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جلد باز ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، And those who do not believe in the hereafter, we have prepared for them a painful punishment. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، The human being prays for evil as he prays for good. The human being is very hasty. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔